اصول کی خاطر جہاں پہ سب کہہ رہے تھے کہ شاید چودھری صاحبان پیچھے ہٹ جائیں گے، چودھری صاحبان ساتھ ہی رہیں گے، جس طرح ایک اصول کی خاطر وہ ایک ڈٹ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے اوپر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی 48 گھنٹوں میں ہم حمزہ شہباز کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضا ہے، گھنٹوں میں ہم حمزہ شہباز کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ باہم مشورے سے انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ 90 دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً پاکستان کی جو 60% نشستیں ہیں ان کے اوپر یہ انتخابات بنتے ہیں۔ ہمیں اب بھی ہم سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کو اپنی ضد سے باہر آنا چاہیے، پاکستان کے اندر الیکٹورل فریم ورک طے کریں اور پاکستان کو ایک قومی انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے اندر جب تک ہم استحکام نہیں لاتے، پاکستان میں معیشت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور استحکام صرف الیکشنوں سے آ سکتا ہے۔ اور اب 60% پاکستان جب الیکشنوں میں جا رہا ہے تو سمجھ سے باہر ہوگا کہ 40% جو باقی پاکستان کی نشستیں ہیں ان کے اوپر الیکشن کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اسپیکر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں تاکہ قومی اور صوبائی انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہو سکے۔ شکریہ جی۔ فواد چودھری مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی ہے۔ 90 دنوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں الیکشن ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس بات کا احساس کرے کہ الیکشن کتنے ضروری ہیں اور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے۔ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو معاشی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی ہے، تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب 90 دنوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے۔ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں ساتھ دے۔ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے اور اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی توڑیں گے یا نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے عمران خان سے آج مشاورت بھی کی اور مشاورتی اجلاس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے اور اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، اب آگے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آگے جو حالات ہیں بالکل واضح ہے۔ ایک تو سب سے پہلا یہ اعزاز جو ہے 92 کو کہ ہم نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور بڑا سرپرائز پنجاب اسمبلی کی تحلیل جو ہوگا اس کے حوالے سے ہوگا۔ دیکھیں، پنجاب اسمبلی اور کے بی کے اسمبلی دونوں جو ہیں ان کی تحلیل کا فیصلہ ہوا تھا اور وہ اس پہ عمل نامر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا فائدہ صاف واضح کلیئر ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے عمران خان کو ہوگا۔ دیکھیں، 3 ماہ الیکشن کمپین ہوگی دو صوبوں کے اندر، اور 2 صوبوں کے اندر ہر روز عمران خان جو ہے وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 10 جلسے کریں گے، اور تحریک انصاف جو کہ کارکن جو ہے متحرک ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس موجودہ حالات میں مہنگائی، بے روزگاری، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، IMF سے کیے ہوئے معاہدے، ان سب کی وجہ سے وفاقی حکومت شدید تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ اسی وجہ سے وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے الیکشن ملتوی کیے تھے، لیکن اب جو معاملات سامنے آئیں گے، اس معاملات میں پنجاب اور کے بی کے اندر 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتتی ہوئی نظر آتی ہے، جو زمینی حقائق کے مطابق۔ اگر اس میں کسی نے کوئی ایسی شرارت کرنے کی کوشش کی یا کوئی اور کچھ کرنے کا کوشش کی تو عوامی رد عمل اتنا سخت ہوگا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کل جو رات کو ہوا، رات 12 بجے کئی لوگوں کے 12 بج گئے، یعنی رات 12 بجے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام دباؤ، پیسے، تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ ساتھ کھڑے رہے، اکثریت ساتھ کھڑی رہی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، جن کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی تھی،
चौधरी परवेज इलाही साहब ने खड़े होकर ये साबित किया कि वो कप्तान के साथ खड़े हैं और कप्तान के अलावा वो किसी और तरफ नहीं जा रहे, और उन्होंने समरी पर साइन भी कर दिए। अब पाकिस्तान के अंदर हर रोज एक नया सियासी तूफान आपको नजर आएगा, और ये नया सियासी तूफान जो है ये वफाकी हुकूमत की रुखसती के लिए होगा। मेरे पास तो इतना ये है कि हो सकता है आइंदा 24 घंटों के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हो जाए और मुश्तरका तौर पे इलेक्शन कराने की तरफ वो जाएं, क्योंकि किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर ये उन्हें सूट नहीं करता कि 2 सूबों में इलेक्शन हो और वफाक में इलेक्शन ना हो और बाकी 2 सूबों में इलेक्शन ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये पाकिस्तान जो ये 2 जो सूबे हैं ये 64% पाकिस्तान बनता है, और 64% पाकिस्तान में जो जमात जीत जाएगी, आप किस तरह समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और जमात जो है वो इलेक्शन वहां पे आगे इलेक्शन जीत सके? ये हो नहीं सकता। फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर अपने मुकर्रर वक्त पे होते हैं तो उसमें भी पीटीआई को फायदा होगा, क्योंकि 2 सूबों में उनकी हुकूमत मौजूद होगी, उनके वजीर आला मौजूद होंगे, उनके वज़रा मौजूद होंगे, उन्होंने तरक्याती काम उनके पास होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी अहम तरीन चीजें हैं, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो अचानक से तब्दील हो गई है। देखिए, हमने पहले कहा था पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने जा रही है, और पाकिस्तान की सियासत वाकई तब्दील हो गई है, और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे यानी आपके ख्याल में पंजाब की सियासत तब्दील होने जा रही है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप 92 न्यूज के साथ मौजूद थे। कोई नहीं, जिसका मुजाहरा आपने देख लिया है कि कल जो रात को हुआ, रात 12 बजे कई लोगों के 12 बज गए, यानी रात 12 बजे के बाद आपने देखा कि तमाम दबाव, पैसे, तमाम चीजों के बावजूद जो है वो तमाम के तमाम लोग साथ खड़े रहे, अक्सरियत साथ खड़ी रही। और सबसे बढ़कर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनके मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी थी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने खड़े होकर ये साबित किया कि वो कप्तान के साथ खड़े हैं और कप्तान के अलावा वो किसी और तरफ नहीं जा रहे, और उन्होंने समरी पर साइन भी कर दिए। अब पाकिस्तान के अंदर हर रोज एक नया सियासी तूफान आपको नजर आएगा, और ये नया सियासी तूफान जो है ये वफाकी हुकूमत की रुखसती के लिए होगा। मेरे पास तो इतना ये है कि हो सकता है आइंदा 24 घंटों के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हो जाए और मुश्तरका तौर पे इलेक्शन कराने की तरफ वो जाएं, क्योंकि किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर ये उन्हें सूट नहीं करता कि 2 सूबों में इलेक्शन हो और वफाक में इलेक्शन ना हो और बाकी 2 सूबों में इलेक्शन ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये पाकिस्तान जो ये 2 जो सूबे हैं ये 64% पाकिस्तान बनता है, और 64% पाकिस्तान में जो जमात जीत जाएगी, आप किस तरह समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और जमात जो है वो इलेक्शन वहां पे आगे इलेक्शन जीत सके? ये हो नहीं सकता। फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर अपने मुकर्रर वक्त पे होते हैं तो उसमें भी पीटीआई को फायदा होगा, क्योंकि 2 सूबों में उनकी हुकूमत मौजूद होगी, उनके वजीर आला मौजूद होंगे, उनके वज़रा मौजूद होंगे, उन्होंने तरक्याती काम उनके पास होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी अहम तरीन चीजें हैं, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो अचानक से तब्दील हो गई है। देखिए, हमने पहले कहा था पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने जा रही है, और पाकिस्तान की सियासत वाकई तब्दील हो गई है, और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे यानी आपके ख्याल में पंजाब की सियासत तब्दील होने जा रही है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप 92 न्यूज के साथ मौजूद थे।